سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 50۔ یوناف ایک عرصے تک بنی اسرائیل کے ساتھ صحرا نوردی کرتا رہا۔ بنی اسرائیل کا قیام پہلے قابوس کے مقام پر تھا۔ یہیں پر موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی بہن مریم کی وفات ہوئی اور اسی سرزمین میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل آگے بڑھے اور رتبہ کے میدان میں گھومتے اور پھرتے پھراتے وہ کوہستانوں کی اس چوٹی کے قریب جا پہنچے جو حور کے نام سے مشہور تھی۔ حور کی چوٹی کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ ہارون اور ان کے بیٹے الیعزر کو لے کر اس چوٹی پر چلے جائیں اور وہاں کچھ دن عبادت کریں۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام پر یہ بھی انکشاف کر دیا گیا کہ اسی چوٹی پر ہارون کا انتقال ہو جائے گا۔ پس حکم خداوندی کے مطابق موسیٰ و ہارون علیہ السلام اور اپنے بھتیجے الیعزر کو لے کر کوہستان کی چوٹی پر گئے اور وہاں کچھ دن وہ دونوں عبادت میں مصروف رہے۔ پھر یہیں پر ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور خدا کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے کپڑے اتار کر اپنے بھتیجے الیعزر کو پہنا دیے۔ یہ ایک طرح سے نشانی تھی کہ ہارون علیہ السلام کی جگہ اب ان کے بیٹے بنی اسرائیل میں قائم مقام ہوں گے۔ اس کے بعد ہارون علیہ السلام کو وہیں حور کی چوٹی پر دفن کر دیا گیا، اور پھر جب موسیٰ اور یعزر کوہستانوں کی اس چوٹی سے اتر کر بنی اسرائیل کے اندر آئے اور ان کو یہ خبر ہوئی کہ ہارون وفات پا گئے ہیں تو انہوں نے ہارون کا سوگ منایا، کیونکہ ہارون علیہ السلام ان پر کمال عنایات رکھتے تھے اور بنی اسرائیل ان سے بے حد محبت کرتے تھے، اس لیے انہیں بے حد صدمہ ہوا تھا۔ ہارون علیہ السلام کی وفات کے چند دنوں بعد بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ رنگ لائی کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ نے ہارون کو حسد اور رش کی وجہ سے مار ڈالا ہے۔ بنی اسرائیل کی یہ الزام تراشیاں اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو سن کر موسیٰ علیہ السلام کو بے حد دکھ ہوا اور صدمہ ہوا، اور آپ نے بحضور الہی اس الزام سے اپنی برات اور صفائی کی التجا کی۔ خداوند کریم نے آپ کی یہ التجا قبول کی، اور ایسا ہوا کہ ہارون علیہ السلام کا تابوت زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو گیا، اور سارے بنی اسرائیل نے یہ منظر دیکھا۔ پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہارون علیہ السلام اپنے تابوت میں اٹھے اور بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، مجھے میرے بھائی موسیٰ نے ہلاک نہیں کیا، بلکہ میں طبعی موت سے ہمکنار ہوا ہوں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشی بند کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بنی اسرائیل کوہستان حور کی وادیوں میں بحر قلزم کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے تاکہ ادوم کی سرزمین کے باہر سے ہوتے ہوئے وہ اپنی منزل کی طرف جا سکیں۔ اس سفر کی دشواریاں اور تکالیف کی باعث بنی اسرائیل ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑنے لگے تھے کہ کیوں ہمیں مصر سے نکال کر بری موت مرنے کے لیے ان ویرانیوں میں لے آئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس تکرار اور جھگڑے کے باعث خدا نے اس بار بنی اسرائیل کو ایک عذاب کی کیفیت سے دوچار کیا، اور وہ یہ کہ جس علاقے میں وہ سفر کر رہے تھے ان میں ان گنت سانپ نمودار ہوئے۔ یہ سانپ ایسے زہریلے تھے کہ جسے کاٹتے تھے وہ وہیں پر ختم ہو جاتا تھا۔ ان سانپوں کے باعث بے شمار بنی اسرائیل مارے گئے۔ جو بچ رہے ان میں سانپوں کے باعث خوف و ہراس کی کیفیت چھا گئی۔ پھر بنی اسرائیل کے سرکردہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے التجا کی، اے موسیٰ، ہم سے گناہ ہوا جو ہم نے ان بیابانوں کے اندر تمہارے ساتھ تکرار اور جھگڑا کیا۔ ہم اپنے اس رویے کی معافی مانگتے ہیں۔ خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں سانپوں کے اس خوفناک عذاب اور اذیت سے نجات دے۔ پس جب بنی اسرائیل نے معافی مانگی تو موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ جواب میں ان کو وحی کے ذریعے حکم ہوا کہ اے موسیٰ، پیتل کا ایک سانپ بنا کر اسے عصا سے باندھ کر فضا میں بلند رکھو اور اس سرزمین کے اندر سفر جاری رکھو۔ پس جس کو بھی سانپ کاٹے گا اگر وہ عصا کے ساتھ بندھے ہوئے پیتل کے سانپ کو دیکھے گا تو تندرست ہو جائے گا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا
اور پیتل کا ایک سانپ بنا کر عصا سے باندھ کر فضا میں بلند کر دیا، اور یوں ان سرزمینوں کے اندر سفر جاری رہا۔ یوں ہی سفر کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اموریوں کی سرزمین کے پاس نمودار ہوئے۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے اموریوں کے بادشاہ مسیحون کو پیغام بھیجوایا کہ ہم بنی اسرائیل مصر سے نکل کر اس طرف آئے ہیں اور تمہاری سرزمین کے اندر سے گزرتے ہوئے آگے جانے کے خواہش مند ہیں، لہٰذا تم ہمیں اپنے علاقوں سے گزرنے کی اجازت دے دو۔ ہماری طرف سے وعدہ ہے کہ تمہارے ملک سے گزرتے ہوئے ہم کھیتوں اور باغات میں گھس کر کسی قسم کا نقصان نہ کریں گے، اور نہ تمہاری سرزمین کے کنووں کا پانی پیئیں گے، بلکہ ہم سیدھا آگے نکل جائیں گے اور تمہارے لوگوں سے بھی کسی قسم کا تعرض نہ کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس پیشکش کے جواب میں اموریوں کے بادشاہ سیحون نے تکبر اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنے علاقوں سے گزرنے کی اجازت نہ دی، بلکہ الٹا وہ بنی اسرائیل پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر بیٹھا۔ پھر ان بیابانوں میں اموریوں کے بادشاہ سیحون نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس طرح اموریوں اور بنی اسرائیل کے درمیان ایک ہولناک جنگ ہوئی، جس میں اسرائیلی فتح مند رہے اور اموریوں کو انہوں نے مار مار کر بھگا دیا۔ اس جنگ میں چونکہ بنی اسرائیل فتح مند رہے تھے، لہٰذا ان کے حوصلے خوب بڑھ گئے، اور موسیٰ کے کہنے پر انہوں نے اموریوں کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل اموریوں کو مارتے کاٹتے ان کی سرزمین میں اندر تک بڑھتے چلے گئے اور ان کے مرکزی شہر حیون پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل اموریوں کی سرزمین میں مختلف قصبوں کے اندر بس گئے۔ اموریوں کا ہمسایہ ملک لبن کا حکمران اوج بن انق تھا۔ جب اسے خبر ہوئی کہ بنی اسرائیلیوں نے اموریوں کے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے تو وہ فکر مند ہوا۔ اسے یہ خدشہ ہوا کہ اگر بر وقت بنی اسرائیل کی روک تھام نہ کی گئی تو اموریوں کے بعد وہ اسے بھی زیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لہٰذا اوج بن انق نے ایک لشکر تیار کیا اور اسرائیلیوں سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے لشکریوں کے حوصلے اس لیے بھی بلند تھے کہ ان کا بادشاہ اوج بن انق ان کے درمیان موجود تھا، اور وہ ایسا طاقتور آدمی تھا کہ اس نے زندگی میں کسی سے شکست تسلیم نہ کی تھی، لہٰذا ان کو پختہ امید تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو شکست دے کر لوٹ مار کا بازار گرم کریں گے۔ دونوں اقوام میں جنگ چھڑی تو شروع میں اوج بن انق کے لشکریوں کا پلڑا بھاری رہا، کیونکہ اوج ہر اس اسرائیلی کی گردن کاٹتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا جو اس کے سامنے آتا تھا۔ یوں وہ بنی اسرائیل کے اندر آگے بڑھنے کے لیے اپنے لشکریوں کا راستہ صاف کرتا جا رہا تھا۔ اوج کے اس عمل سے اس کے لشکریوں کے حوصلے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے، اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر بنی اسرائیل کا قتل عام شروع کر دیا، یہاں تک کہ اوج کا سامنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونے کے بعد تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر اوج بن انق نے تکبر سے کہا، میں تمہیں پہلے حملہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں تاکہ تمہیں کسی قسم کی حسرت نہ رہ جائے، کیونکہ اگر میں نے حملہ آور ہونے میں پہل کر دی تو تم اس قابل نہ رہو گے کہ مجھ پر جوابی حملہ کر سکو۔ بس موسیٰ علیہ السلام اس کی اس پیشکش کے جواب میں اوج بن انق پر حملہ آور ہوئے۔ چونکہ اوج انتہائی طویل القامت تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سنبھالا جو ان کے اپنے قد جتنا لمبا تھا۔ عصا کے برابر موسیٰ علیہ السلام نے ہوا میں جست لگائی اور عصا سے اوج کی پنڈلی پر ایسی بھرپور ضرب لگائی کہ اوج بن انق گرا اور مر گیا۔ اوج کے مرتے ہی اس کا لشکر ہمت چھوڑ بیٹھا اور وہ سب میدان سے بھاگ نکلے، اور اس طرح بنی اسرائیل نے لبن کی زمین پر بھی قبضہ کر لیا۔ لبن سے ملحقہ قوم موابیوں کی سرزمین تھی جن کا بادشاہ لبق بن صفور تھا۔ اسے جب یہ خبر ہوئی کہ بنی اسرائیل نے لبن کے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے تو وہ فکر مند ہوا۔ اس نے اپنے معزز قاصد تیار کیے اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے میرے عزیزوں، تم ابھی اور اسی وقت بلعام بن بعور کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تم جانتے ہو کہ وہ ایک زاہد مناسب ادویات اور خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا انسان ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جسے برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے، اور جس پر وہ لعنت کرتا ہے وہ ملعون ہو جاتا ہے۔ سو تم بلعام کے پاس جاؤ، اسے میری تعظیم دو اور التجا کرو کہ میں نے اسے یہاں بلوایا ہے تاکہ وہ بنی اسرائیل کے سامنے جا کر ان پر لعنت کرے۔ اس کے ایسا کرنے سے گمان اغلب ہے کہ ہم غالب اور بنی اسرائیل والے مغلوب ہو رہیں گے۔ پس بلق بن صفور کے یہ قاصد جب بلعام بن بعور کے پاس آئے تو ان سے التجا کی، تجھے اپنے بادشاہ بلق بن صفور نے طلب کیا ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل نام کی قوم مصر سے نکل کر ان علاقوں کی طرف غلبہ حاصل کرتی جا رہی ہے۔
انہوں نے لبن کے علاوہ آموریوں کو بھی زیر کر کے ان کی سرزمین پر قبضہ کر لیا ہے، اور اب ہماری باری آنے والی ہے، اور بلق نے تمہیں اس لیے طلب کیا ہے کہ تم بنی اسرائیل والوں پر لعنت کرو، اور تمہارے ایسا کرنے سے ہم کامیاب اور بنی اسرائیل والے نامراد رہیں گے۔ بلعام بن بعور نے ان قاصدوں کی گفتگو غور سے سنی، پھر کہا، اے میرے عزیزوں، تم رات کو یہیں قیام کرو، میں رات کو استخارہ کروں گا، اگر استخارہ حق میں ہوا تو میں تمہارے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ اس پر وہ قاصد رات بھر وہاں قیام کرنے پر رضامند ہو گئے۔ رات کو جب بلعام نے استخارہ کیا تو جواب میں بلق بن صفور کی طرف جانے کی نفی آ گئی، اس لیے اگلی صبح اس نے قاصدوں کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے عزیزوں، گزشتہ شب میں نے استخارہ کیا، اور چونکہ جواب میں نفی کا عمل ظاہر ہوا ہے اس لیے میں تمہارے ساتھ نہ جا سکوں گا، سو تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ، اور بلق بن صفور سے میری طرف سے کہہ دینا کہ میں اس کے پاس نہ آ سکوں گا۔ قاصد ابن صفور کے پاس لوٹ آئے اور اسے اطلاع کی کہ بلعام بن بعور نے ان کے ساتھ آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس پر بلق نے اپنے شہر کے معزز ترین اور صاحب حیثیت لوگوں کو جمع کیا اور انہیں بلعام کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ کسی نہ کسی ہیلے سے اسے بلا کر لائیں۔ پس جب یہ معززین اور ممتاز لوگ بلعام کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی اس سے وہی درخواست کی جو قاصد پہلے آ کر چکے تھے۔ اس پر بلعام نے بلق کے ان معززین کو مخاطب کر کے کہا، اگر ہمارا بادشاہ بلق بن صفور اپنا گھر سونے اور چاندی سے بھر کر بھی مجھے دے دے تو میں اس کی طرف پھر بھی نہ جاؤں گا، اس لیے کہ اس کی طرف جانے کا استخارہ نفی میں نکلا ہے۔ معززین نے جب دیکھا کہ بلعام کسی طرح بھی ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے تو یہ اس کی بیوی سے ملے اور اس کی منت و سماجت کی کہ وہ بلعام کو مجبور کرے کہ وہ ان کے ساتھ اپنے بادشاہ بلق کے پاس جائیں۔ اس حربے میں یہ لوگ کامیاب رہے۔ بلعام کی بیوی نے وعدہ کیا کہ میں اپنے شوہر کو تمہارے ساتھ جانے پر راضی کر لوں گی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بلعام کی بیوی نے نہ جانے اپنے شوہر سے کیا کہا کہ بلعام فوراً اپنے گدھے پر سوار ہوا اور ان لوگوں کے ساتھ بلق بن صفور کی طرف روانہ ہوا۔ بلق بن صفور کی طرف جاتے ہوئے راستے میں 3 بار بلعام بن بعور کا گدھا زمین پر بیٹھ گیا۔ مجبوراً بلعام پیدل ہی بلق کی طرف روانہ ہو گیا۔ گدھے کے 3 بار اڑنے سے اس نے یہ اندازہ ضرور لگا لیا کہ جس کام کے لیے وہ چاہ رہا ہے یہ منشائے ایزدی کے خلاف ہے۔ پس بلعام جب اپنے بادشاہ بلق کے پاس پہنچا تو وہ اسے بال کی بلندیوں پر لے گیا۔ وہاں اس نے بیلوں اور بھیڑوں کی قربانی گزاری۔ پھر اس نے بلعام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بلعام، اپنے سامنے جنوب اور مشرق کی طرف دیکھو، یہ جس قدر قائم نسب ہیں سب اسرائیلیوں کے ہیں، بس تم ان کے لیے بد دعا کرو کہ ہمیں ان سے نجات ملے۔ اس پر بلعام بن بعور نے تھوڑی دیر تک اپنے سامنے پھیلے ہوئے بنی اسرائیل کے خیموں کی طرف دیکھا، پھر اس نے کسی طرف دیکھے بغیر رقت آمیز انداز میں اپنے بادشاہ سے کہا، میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی؟ میں اسے کیسے پھٹکاروں جسے خداوند تعالیٰ نے نہیں پھٹکارا؟ چٹانوں کی چوٹیوں پر وہ مجھے نظر آتے ہیں اور پہاڑوں پر سے میں ان کو دیکھتا ہوں۔ دیکھو، یہ وہ قوم ہے جو اکیلی ہی بسی رہے گی اور دوسری قوموں کے ساتھ مل کر ان کا شمار نہ ہوگا۔ یعقوب کی گرد کے ذروں کو کون گن سکتا ہے؟ کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی انہی جیسی ہو۔ بلعام کی یہ گفتگو سن کر بلق نے کہا، اے بلعام، یہ تو نے کیا کہا؟ میں نے تو تجھے اس لیے بلوایا تھا کہ تو میرے دشمنوں پر لعنت کرے، اور تو نے الٹا انہیں برکت ہی برکت دے دی۔ بلعام بولا، اے صفور کے بیٹے، میں نے وہی کچھ کیا ہے جس میں میرے خداوند کی مرضی ہے۔ اس کے بعد بلق بن صفور بلعام بن بعور کو برسقیم کے مقام پر لے گیا، اور وہاں بھی اس نے بیل اور بکریوں کی قربانی دی اور دوسری بار بلعام سے التجا کی، بنی اسرائیل پر لعنت کر دے۔ اس مقام پر بھی بلعام بن بعور کچھ دیر تک بنی اسرائیل کے خیموں کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ دوبارہ رقت میں ڈوب کر بولا، اے بلق بن صفور، اٹھ اور غور سے سن۔ اے صفور کے بیٹے، میری باتوں پر کان لگا کہ خدا انسان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے، نہ ہی وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے، کہ جو کچھ اس نے کیا وہ نہ کہا یا جو کچھ اس نے فرمایا وہ پورا نہ ہو۔ اے صفور کے بیٹے، دیکھ اور غور سے سن، مجھے تو برکت ہی دینے کا حکم ملا ہے۔ اس نے جو برکت دی میں اسے کیوں کر پلٹ سکتا ہوں؟ وہ اسرائیل میں کوئی خرابی نہیں دیکھتا۔ خداوند قدوس ان کا رب ہے
اور بادشاہ کسی للکار ان لوگوں کے اندر ہے، خداوند انہیں مصر سے نکال کر لا رہا ہے۔ سو اے بلق بن صفور، ان پر کوئی فسوں نہیں چل سکتا، اور نہ ہی بنی اسرائیل کے خلاف کوئی فال کامیاب ہو سکتی ہے۔ بلعام بن بعور جب خاموش ہوا تو بلق بن صفور نے کہا، اے بلعام، میں نے تو تجھے اسرائیل پر لعنت کرنے کے لیے التجا کی تھی، اور تو نے پھر انہیں برکت ہی برکت دے دی۔ اس پر بلعام بن بعور نے کہا، بلق بن صفور، میں نے وہی کیا جس میں میرے خدا کی مرضی شامل ہے۔ اس پر بلق نے مایوسانہ انداز میں کہا، آؤ میں تمہیں ایک اور جگہ لے چلوں، شاید تم وہاں سے ان پر لعنت کر سکو۔ پھر بلق اسے کوہستان فغور کی چوٹی پر لے گیا، وہاں بھی اس نے بیلوں اور بکریوں کی قربانی دی، اور تیسری بار اس سے التجا کی، اے بلعام، بنی اسرائیل پر لعنت کر دے۔ بلعام کی حالت پھر پہلے کی طرح رقت آمیز ہو گئی، اور اس نے کہا، وہی شخص جس کی آنکھیں تھوڑی دیر پہلے خدا کے احکامات کی طرف سے بند ہو گئی تھیں، کہتا ہے، بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے، اے بنی اسرائیل، تیرے خیمے کیسے خوشنما اور ایسے پھیلے ہوئے جیسے وادیاں اور باغات دریا کے کنارے ہوں۔ اے بلق بن صفور، بنی اسرائیل کو عروج حاصل ہوگا، خدا انہیں مصر سے نکال لایا ہے، وہ ان قوموں کو جو ان کے دشمنوں میں سے ہیں چٹ کر ڈالے گا، ان کی ہڈیوں کو توڑ دے گا اور انہیں اپنے تیروں سے چھید کر رکھ دے گا۔ پس اے بنی اسرائیل، خدا نے تمہیں برکت دی، تمہیں مبارک ہو، جو تم پر لعنت کرے وہ خود ملعون ہو۔ بلعام کی اس گفتگو پر بلق طیش میں آ گیا اور اپنے ہاتھوں سے منہ پیٹنے لگا۔ پھر اس نے خفگی کی حالت میں بلعام سے کہا، اے بلعام، میں نے تجھے اس لیے بلایا تھا کہ تم میرے دشمنوں پر لعنت کرے، لیکن تو نے تینوں بار انہیں برکت دی، سو اب میں کہتا ہوں کہ تو اپنے گھر کی طرف جا، اب میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے تو سوچا تھا کہ جب تو بنی اسرائیل پر لعنت کرے گا تو میں تجھے اعلیٰ نسب پر فائز کر دوں گا، پر تو نے خود کو اس اعزاز سے محروم ہی رکھا، تو خود احمق ہے۔ اس پر بلعام نے کہا، اے بلق، میں نے تو پہلی بار ہی تیرے ایلچیوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر تو اپنا گھر چاندی اور سونے سے بھر کر بھی مجھے دے دے تو میں اپنی مرضی سے برا اور بھلا کرنے کی خاطر خدا کے حکم سے تجاوز نہ کروں گا، بلکہ میں نے وہی کیا جس میں میرے رب کا حکم ہے۔ سو اب جبکہ میں اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤں گا تو اے بلق بن صفور، تو میرے قریب آ، تاکہ اس آگاہی کے باعث جو خدا نے مجھے عطا کی ہے میں تجھے یہ بتا دوں کہ بنی اسرائیل کے ہاتھوں تیری قوم کے آخری دنوں میں کیا گزرے گی۔ اس کے بعد بلعام سجدے میں گر گیا۔ پھر اس نے بلق سے کہا، بعور کا بیٹا بلعام، جو حق تعالیٰ کا عرفان رکھتا ہے اور جو اس وقت سجدے میں پڑا ہے اور قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے، اے بلق بن صفور، وہ تم سے کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ایک ستارہ نکلا ہے اور اسرائیل کے اندر ایک عصا اٹھا ہے جو موآبیوں کو مار مار کر صاف کر دے گا، ہنگامہ کرنے والوں کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ اس کے بعد بلعام بن بعور اٹھ کھڑا ہوا اور بلق بن صفور سے کچھ کہے بغیر اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ بنی اسرائیل جو موآبیوں کی سرزمین سے قریب ہی شیتم کے میدانوں میں خیمہ زن ہوئے تھے، یوناف ابھی تک انہی کے اندر خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک روز ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا اور کہا، اے یوناف، حالات میں کچھ ایسی تبدیلی آ گئی ہے کہ تمہیں اب بنی اسرائیل سے نکل کر ایک اور سمت کا رخ کرنا پڑے گا۔ یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا، اے ابلیکا، کبھی تم مجھے مصر سے نکال کر جزیرۃ اللسان کی طرف لے جاتی ہو، کبھی بنی اسرائیل کے اندر خانہ بدوشانہ زندگی بسر کرنے کی ترغیب دیتی ہو، اور اب تم یہاں سے بھی نکل کر کسی اور سرزمین کی طرف جانے کا مشورہ دے رہی ہو۔ جواب میں ابلیکا کی مسکراتی گنگناتی آواز سنائی دی، یوناف میرے حبیب، تمہارا کہنا درست ہے، سن رکھو، بنی اسرائیل سے نکل کر اب ہمارا رخ یافان کی طرف ہوگا۔ یوناف نے ابلیکا کی بات کاٹ دی اور بیچ میں بولا، اے ابلیکا، یافان کے خلاف اب ہمیں حرکت میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ میرا دشمن بھی نہیں ہے، اور میرے خیال میں وہ باطل اور بدی کے راستے کو چھوڑ کر نیکی اور فلاح کی طرف چل پڑا ہے۔ یوناف کے خاموش ہونے پر ابلیکا نے کہا، یہ تمہارا وہم ہے یوناف، یافان تو خود بدی کا ایک طوفان ہے، وہ کیسے اور کیوں کر نیکی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے؟ تم جانتے ہو اس کا ناسوت ختم ہو چکا ہے، اور وہ شیطانی قوتیں جو اس کے تحت ہیں وہی اس کے پنجر کو حرکت میں رکھے ہوئے ہیں،
اور وہی اس کی روح کو اس کے پنجر پر مسلط کر دیتی ہے اور وہ عام آدمی جیسی باتیں اور حرکات کرتا ہے۔ پس یافان کیوں کر نیکی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے جبکہ وہ شیطانی قوتوں کی گرفت میں ہے جو اس کی مطیع ہو کر اس کے کام کرتی ہے۔ یہ شیطانی قوتیں اسے ہمیشہ باطل اور بدی پر اکساتی رہتی ہیں، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ یہ قوتیں اسی وقت تک یافان کا ساتھ دیں گی جب تک وہ بدی، گناہ اور باطل کا نمائندہ بن کر رہے گا۔ ابلکہ ذرا رکی، پھر دوبارہ اس نے کہا، اے یوناف، گو یافان ایک عرصے تک سرنا کے جزیرے میں ایک خاموش حکمران کی زندگی بسر کرتا رہا ہے، پر اب اس کی شیطانی قوتیں پھر اسے اکسا کر حرکت میں لے آئی ہیں اور وہ اس سے گناہ، بدی اور باطل کا ایک بہت بڑا کام لینا چاہتی ہیں۔ سن رکھو یوناف، گو یافان نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہوگا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر وہ ایسا کرے تو شیطانی قوتیں اس کی مخالفت پر اتر آتی ہیں، سو یہ کام اس کے لیے ناممکن ہے۔ لہٰذا وہ صرف اپنے اس وعدے پر قائم ہے جو عارف، بیوسا اور نبیتا کا ساتھ دینے کی غرض سے تمہارے خلاف حرکت میں نہ آئے گا، لیکن ان سب امور سے جدا اس کی قوتیں اس سے ایک بہت بڑا اور انقلابی کام لینے کا عزم کر چکی ہیں جو بدی پر مشتمل ہے۔ یوناف نے ایک جستجو سے پوچھا، اب یہ یافان اس کائنات میں کیا زہر کھولنے لگا ہے؟ اس پر ابلکہ نے رازدارانہ انداز میں کہا، اے یوناف، میری بات اور انکشاف غور سے سنو، اس لیے کہ میں جزیرہ سرنا، ایرانی قوم ماد اور یمن سے ہو کر آ رہی ہوں۔ میری اطلاعات کے مطابق یافان جزیرہ سرنا سے نکل کر یمن کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور یمن اور ایران کے درمیان ایک ہولناک جنگ کی ابتدا کرانے والا ہے۔ یہ سب وہ کیوں کرنا چاہتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے، یہ میں تمہیں تفصیل سے بتاتی ہوں۔ ذرا رک کر ابلکہ نے کہنا شروع کیا، میرے حبیب یوناف، ایران میں اس وقت کیکاؤس نام کا شخص حکمران ہے جو انتہا درجے کا جاہ و جلال پسند ہے۔ یہ اپنی سلطنت میں توسیع کا قائل ہے، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ اور اے یوناف، دوسری طرف یمن پر حارث رائش حکمران ہے جس کا دوسرا نام عبد الشمس ہے۔ اس کے علاوہ اس کے 2 نام اور بھی ہیں جن سے یہ یمن اور اس کے گرد و نواح میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ اس کو صبا کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے۔ صبا عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی کو قید میں ڈال دینا۔ چونکہ حارث یا عبد الشمس نے مجرموں کو سزا دینے کے لیے زندان میں ڈالنے کا طریقہ اپنا رکھا ہے، لہٰذا اس کو صبا بھی کہتے ہیں۔ اس کا چوتھا نام رائش ہے۔ رائش عربی میں مال غنیمت کو کہتے ہیں، اور چونکہ حارث نے مال غنیمت کی تقسیم کی ابتدا کی ہے، لہٰذا اسے حارث رائش بھی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ شخص انتہائی نیک سیرت، با اخلاق بادشاہ ہے۔ یمن میں کوہستانوں کے اندر پانی روک کر اس نے ایک بند بنا رکھا ہے جس سے یمن کا تمام علاقہ سیراب ہوتا ہے۔ بارش کا جو پانی میدانوں میں بہہ کر ضائع ہو جاتا تھا وہ اب اس جگہ جمع ہو جاتا ہے۔ پھر اس بند کے دونوں جانب اس نے نہریں نکالی اور بند کے دائیں بائیں باغات کے نہ ختم ہونے والے سلسلے قائم کیے۔ اے یوناف، اسی بند اور نہروں کے باعث یمن میں پھلوں کی عمدگی اور فراوانی کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی عورت سر پر ٹوکری رکھے اور ان باغات سے گزر جائے تو یہ ٹوکری پکے ہوئے پھلوں سے اپنے آپ بھر جائے جو پکنے کے بعد درختوں سے خود بخود گرنے لگتے ہیں۔ حارث رائش کے ملک یمن کا مرکزی شہر معارب ہے جو صنعاء شہر سے 3 منزل پر واقع ہے۔ اس شہر کی آب و ہوا انتہائی معتدل، پاکیزہ اور ستھری ہے۔ روایت ہے کہ یہاں مکھی، مچھر، پسو اور دیگر کیڑے مکوڑے نہیں پائے جاتے۔ یہ چیزیں باہر سے آنے والے کسی مسافر کے ساتھ اس سرزمین میں داخل ہو بھی جائیں تو مر جاتی ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ حارث نے اپنے شہر کی صفائی ستھرائی کا عمدہ انتظام کر رکھا ہے۔ اور اے یوناف، یہ بادشاہ انتہائی نیک، با اخلاق، صاف ستھری سیرت کا مالک ہے، اور ان سب پر مستزاد یہ کہ وہ کسی بھی شرک میں مبتلا نہیں ہے اور صحیح معنوں میں وحدانیت پرست انسان ہے اور اپنے رب کے احکامات کی خوب پابندی کرنے والا ہے، اور انہی وجوہات کی بنا پر شاید خدا نے اسے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ پس اے یوناف، یافان اس نیک دل بادشاہ کے خلاف حرکت میں آ کر اپنی بدی اور گناہ کی ابتدا کرنے والا ہے۔ وہ یمن سے معلومات حاصل کرنے کے بعد ایران کے مرکزی شہر بلخ کا رخ کرے گا اور وہاں اپنے حیلوں سے کیکاؤس کو یمن پر حملہ کرنے پر اکسائے گا۔ اب یافان کا مدعا یہ ہے کہ کیکاؤس کے ہاتھوں حارث کی تباہی کا باعث بن کر
نیکی پر بدی اور باطل کا غلبہ کر دے۔ پر اے یوناف، میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں مل کر یافان کے ان ارادوں کو ناکام بنا دیں، اس لیے کہ ہم دونوں کا تو کام ہی یہ ہے کہ نیکی پر بدی کا غلبہ نہ ہونے دینا۔ بقول علامہ ابن کثیر، حارث رائش انتہا درجے کا نیک اور توحید پرست انسان تھا۔ گو یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے گزرا ہے، لیکن قدیم کتب اور صحائف کے مطالعے سے اس نے ایک قصیدہ لکھا تھا جس میں اس نے اپنی قوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی کی تھی۔ اس قصیدے کے الفاظ درج ذیل ہیں: ان قریب ہمارے بعد ایک بڑی سلطنت کا مالک ایک نبی پیدا ہوگا، وہ حرم محترم کی عزت کرے گا، اور ان کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے جنہیں لوگ دنیا کے بادشاہ مانیں گے اور ان کے مطیع ہوں گے۔ اس کے بعد ہم میں سے بادشاہ ہوں گے اور ہم میں حکومت بڑھ جائے گی، اور قحطان کے بعد ایک عبادت گزار نبی ہوگا جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ کاش میں اس کی بعثت تک زندہ رہتا اور ان کی ہر ممکن مدد کر سکتا۔ جب وہ نبی پیدا ہوں تو اے میری قوم، تم ان کے مددگار بن جانا، اور تم میں سے جو کوئی بھی ان سے ملاقات کرے وہ ان سے میرا سلام کہے۔ اسی حارث کی نسل سے یمن کی ملکہ سبا تھی، جس کا تخت پلک جھپکتے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس منگوا لیا تھا۔ ملکہ سبا کے تفصیلی حالات انشاءاللہ آئندہ صفحات میں آئیں گے۔ ابلیکا کی گفتگو سن کر یوناف نے ایک نئے جذبے اور پرجوش ولولے سے کہا، اے ابلیکا، تم ٹھیک کہتی ہو، بے فکر رہو، ہم یافان کے خلاف ایسے حرکت میں آئیں گے کہ اس کے سارے ہی ہیلے بہانوں اور عزائم کو ناکام بنا کر رکھ دیں گے۔ یوناف کے خاموش ہونے پر ابلیکا نے فیصلہ کن انداز میں ایک بار پھر اپنے ارادوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے یوناف، اگر تم اس انداز میں میری تائید کرتے ہو تو پھر ایسا ہے کہ میرے خیال میں یافان بلخ کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ بس اے میرے حبیب، آؤ ہم دونوں بھی یمن کا رخ کریں اور وہاں کے بادشاہ حارث کو آنے والے ان خطرات سے آگاہ کریں جو آنے والے دور میں یمن کے لیے نقصان اور تکلیف دہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور اسے بتائیں کہ ایران کی طرف سے عنقریب یمن کی سرزمین کے لیے طوفان امڑنے والا ہے۔ اس طرح یمن کا بادشاہ حارث ان خطرات اور خدشات کی پیش بندی کر کے نہ صرف کیکاؤس کو شکست دے سکے گا بلکہ یافان کے شیطانی ارادوں کو بھی ناکام و نامراد کر دے گا۔ اور اے یوناف، اس کام کو نمٹا کر ہم پھر بنی اسرائیل میں آ شامل ہوں گے۔ یوناف نے ابلیکا کی تائید کرتے ہوئے کہا، اے ابلیکا، تمہارا کہنا درست ہے، لہٰذا آؤ یمن کے مرکزی شہر معارب کی طرف کوچ کریں۔ ابلیکا نے مسکراتی ہوئی آواز میں کہا، تم نے درست فیصلہ کیا ہے یوناف، چلو اب یہاں سے روانہ ہو کر یمن کے بادشاہ حارث کی مدد کو پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی یوناف معارب کی طرف کوچ کر گیا۔ ایران کا بادشاہ کیکاؤس اپنا دربار لگائے ہوئے تھا۔ جب وہ اپنے سامنے پیش آنے والے معاملات کو نمٹا چکا اور دربار برخاست ہونے پر اراکین سلطنت رخصت ہو گئی، تب ان کا حاجب اندر آیا اور زمین کی طرف جھکتے ہوئے اس نے اسے تعظیم پیش کی، پھر سیدھا کھڑا ہوا اور بولا، اے آقا، باہر ایک مافوق الفطرت انسان آیا ہے جو آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ کیکاؤس نے پوچھا، تم نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا کہ وہ مافوق الفطرت ہے؟ حاجب نے بلا تعامل کہا، اے آقا، میں نے اس کا بغور مطالعہ نہیں کیا، بلکہ ظاہری طور پر جو بھی اسے دیکھے گا مافوق الفطرت ہی قرار دے گا، اس لیے کہ وہ سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو سیاہ عبا میں ڈھانپے ہوئے ہے، حتیٰ کہ کوئی اس کے ہاتھ پاؤں بھی نہیں دیکھ سکتا، اور انتہا یہ ہے کہ کسی سے بات کرتے وقت بھی وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رکھتا ہے، اور گویا وہ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتا، اور اے آقا، اس کی یہی حرکات اسے مافوق الفطرت بنا دیتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے جو صاف بتاتی ہے کہ یہ آنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ میں جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ نیلے رنگ کی دھند ہے جو ہر لمحے اس شخص کے گرد پھیلی رہتی ہے۔ کیکاؤس نے پوچھا، کیا اس نے اپنا نام بتایا؟ حاجب نے اس بات میں جواب دیا، اے آقا، اس نے اپنا نام یافان بتایا ہے، اور اس سے زیادہ وہ اپنے بارے میں کوئی بات نہیں بتاتا۔ وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی اس کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اس طرح ملنے سے ایران کے بادشاہ کا بھی فائدہ ہے۔ حاجب خاموش ہوا تو کیکاؤس تھوڑی دیر تک اس کی طرف سوچ بھری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اسے حکم دیا،
اسے اندر بلا لاؤ۔ حاجب جانے لگا تو کیکاؤس نے پھر کہا، اور سنو، کچھ مسلح محافظ بھی اندر آنے چاہیے تاکہ وہ شخص اگر کسی برے ارادے سے آیا ہے تو اس سے نمٹا جا سکے۔ حاجب مڑا اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے ساتھ یافان اندر داخل ہوا۔ وہ اس وقت اپنے آپ کو پوری طرح سیاہ عبا میں چھپائے ہوئے تھا اور اس کے اطراف میں نیلی دھند کی شیطانی قوتیں پھیلی ہوئی تھیں اور یہ اس کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہی تھیں۔ یافان کے ساتھ کمرے میں حاجب کے علاوہ چند مسلح افراد بھی داخل ہوئے۔ یافان نے کیکاؤس کے قریب آ کر کسی قسم کی تعظیم پیش نہ کی اور بغیر کسی تمہید کے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میرا نام یافان ہے۔ میرے متعلق تمہیں تشویش میں جانے کی ضرورت نہیں۔ میں اتنا ہی کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں اور تمہارے لیے بہتری کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ یافان کے خاموش ہونے پر کیکاؤس نے کہا، اے اجنبی، میرے حاجب نے پہلے ہی مجھے بتا دیا ہے کہ تمہارا نام یافان ہے، لیکن تمہارا چہرہ دیکھے بغیر اور تمہارے متعلق تفصیل جانے بغیر میں کس طرح مان لوں کہ تم جو کہو گے اس میں میری سود مندی اور بہتری ہے۔ کیکاؤس کی اس گفتگو پر یافان نے بھیانک سے لہجے میں نیلی دھند کی شیطانی قوتوں کو کچھ حکم دیا اور اس کے جواب میں نیلی دھند کے اندر ہلچل سی مچ گئی تھی۔ پھر کیکاؤس نے اس دھند میں ہیولوں کی شکل میں انتہائی کریہا اور بھیانک عناصر کو دیکھا اور یہ منظر اس پر وحشت اور لرزہ طاری کر گیا۔ ابھی کیکاؤس کی یہ کیفیت ختم نہ ہوئی تھی کہ یافان نے خاموشی سے اپنے ہاتھ عبا سے باہر نکالے اور اس کے ہڈیوں پر مشتمل ہاتھ دے کر اس کی وحشت میں اور اضافہ ہو گیا۔ تب یافان کے ہڈیوں بھرے ہاتھ پھر حرکت میں آئے اور اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیا تو کیکاؤس کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ کیکاؤس کے سامنے یافان مکمل طور پر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا۔ آنکھوں کے سوراخوں کی جگہ اس نے شعلے بھڑکتے دیکھے اور اس کے ناک اور منہ اور کانوں کے سوراخ اسے اور بھی بھیانک بنائے ہوئے تھے۔ پھر تھوڑی دیر تک یافان نے کیکاؤس کو اپنا حلیہ دکھایا، اس کے بعد دوبارہ عبا میں خود کو چھپا لیا۔ پھر اس نے نیلی دھند کو حکم دیا، جس کے جواب میں نیلی دھند کے عناصر پھر پہلے جیسے پرسکون ہو گئے۔ یافان کی اصلیت دیکھ کر کیکاؤس پر ابھی تک خوف ہراس طاری تھا۔ اس کا حاجب بھی اپنی جگہ وحشت زدہ تھا، جبکہ کمرے میں داخل ہونے والے مسلح محافظ بھی پریشان سی حالت میں کھڑے تھے۔ پھر اس بھیانک کیفیت کے اندر یافان کی آواز اس کمرے میں بلند ہوئی اور اس نے کیکاؤس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، تیرے کہنے پر میں نے تجھے اپنا اصلی چہرہ دکھاتے ہوئے تیری خواہش کا احترام کر دیا ہے۔ اب بتا کہ تو مجھ پر اعتماد اور بھروسہ رکھتا ہے۔ کیکاؤس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا، اے یافان، تمہاری اصلیت جاننے کے بعد اب میں ضرور تم پر بھروسہ کروں گا۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یافان نے کہا، اے بادشاہ، میں تمہیں یمن پر حملہ آور ہونے کا مشورہ دینے آیا ہوں اور اس مشورے کے پیچھے بہت سی ترغیبات بھی ہیں۔ بس میں تمہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر تم یمن پر حملہ آور ہوگے تو فتح مندی بھی تمہارا ساتھ دے گی۔ اس کے علاوہ یمن سے آپ کو مال و اموال کی صورت میں اس قدر حاصل ہوگا جس قدر آپ کے پاس ایران میں بھی نہیں ہے۔ کیکاؤس نے اپنے آپ کو مزید سنبھالا اور یافان کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، اے محترم یافان، یمن پر حملہ آور ہونے کے لیے تم نے جن ترغیبات کا ذکر کیا ہے، کیا تم مجھے اس کے متعلق تفصیل سے بتانا پسند کرو گے؟ یافان نے ہلکا سا قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، یمن پر حملہ کرنے کے لیے کئی ایک ترغیبات ہیں۔ اول یہ کہ یمن کے بادشاہ حارث کی ایک بیٹی ہے جس کا نام سوزابہ ہے، اور وہ ایسی حسین و جمیل اور کشش رکھنے والی لڑکی ہے کہ روئے زمین پر کوئی اس جیسی خوبرو اور دل پسند لڑکی نہ ہوگی۔ بس یہ سوزابہ اس قابل ہے کہ تمہاری بیوی اور ایران کی ملکہ بنے۔ علامہ طباری نے حارث کی اس بیٹی کا نام سوزابہ ہی لکھا ہے، دوسرے مورخین نے اس کا نام سعدہ بھی لکھا ہے۔ یافان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یمن پر حملہ آور ہونے کے لیے دوسری ترغیب یہ ہے کہ اس وقت یمن سے بڑھ کر کوئی زرخیز اور خوشحال ملک نہ ہوگا۔ اے بادشاہ، یمن کے حکمران حارث نے اپنے مرکزی شہر معارب کے پاس ایک بند بنایا ہے جس میں بارش کا پانی روک کر اس نے نہریں جاری کی ہیں، جن کے باعث یمن کی سرزمین میں دولت، خوشحالی اور زرخیزی میں ناقابل یقین حد تک اضافہ ہوا ہے۔
یمن میں جس طرف بھی نگاہ اٹھا کر دیکھو، ہرے بھرے پھل دینے والے باغات کے طویل اور وسیع سلسلے نظر آتے ہیں۔ وہاں کے رہنے والے عیش و آرام اور سکون و امن کی زندگی بسر کرتے ہیں اور خوشگوار آسائشوں میں بے حد بے فکری کی حالت میں وقت گزارتے ہیں۔ مجموعی طور پر یمن کی زمین سونا اگلتی ہے۔ سایہ دار درختوں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ مسافروں کو اپنے ساتھ سفر میں کھانے پینے کی چیزیں لے جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، اس لیے کہ ہر جگہ پھل اور پانی میسر اور موجود ہوتا ہے۔ شاہراہوں پر بہترین اور عمدہ عمارتوں والے شہر آباد کیے گئے ہیں، اور اس طرح کہ اگر کوئی مسافر صبح کو گھر سے روانہ ہوتا ہے تو دوپہر تک ضرور ہر حال میں اس کے راستے میں کوئی نہ کوئی شہر آ جائے گا، اور اگر کوئی مسافر دوپہر کو ایک شہر میں آرام کرتا ہے تو شام کو دوسرے شہر میں جا کر آرام کر سکتا ہے۔ اے بادشاہ، یمن کی یہ خوشحالی اور فراغت اس پر حملہ آور ہونے کے لیے سب سے بڑی ترغیب بھی ہو سکتی ہے۔ یافان خاموش ہوا تو کیکاؤس اسے مخاطب کر کے فیصلہ کن انداز میں بولا، اے یافان، تم جیسے محترم اور مافوق الفطرت انسان کی طرف سے یمن پر حملہ آور ہونے کے لیے یہ 2 ترغیبیں ہی کافی ہیں۔ سو میں نے یمن پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے لیے میں چند یوم اپنے لشکر کی تیاری پر خرچ کروں گا، اس کے بعد یمن کی طرف کوچ کروں گا۔ اے ہمدرد انسان، تم ہڈیوں کے اس ڈھانچے کی حالت میں اپنی زندگی کو کیسے رواں دواں رکھے ہوئے ہو، اور تمہاری اس انوکھی زندگی کا کیا راز ہے؟ کیکاؤس کے اس سوال پر یافان چند ثانیوں تک سر جھکائے سوچتا رہا، پھر اس نے بوجھل اور افسردہ آواز میں مصر میں اپنے قیام سے لے کر یوناف کے ہاتھوں موجودہ حالت کو پہنچنے تک کے سارے حالات تفصیل سے سنا ڈالے۔ یافان کی داستان سن کر کیکاؤس نے متاثر زدہ آواز میں کہا، اے محترم یافان، تمہاری رہائش بلخ کے اسی شاہی محل میں ہوگی۔ جب میں یمن پر حملہ کرنے کے لیے یہاں سے اپنے لشکر کی طرف کوچ کروں گا تو تم میرے ساتھ ہوگے۔ اس پر یافان نے کہا، اے بادشاہ، میری رہائش جزیرہ سرنا میں ہے، سو اب میں اسی طرف کوچ کروں گا۔ تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم کب تک یمن کی طرف کوچ کرو گے، میں اس وقت تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، اور پھر یمن میں جنگ کے دوران تمہارے لشکر میں ہی رہوں گا۔ اس جواب پر کیکاؤس نے کسی قدر مطمئن انداز میں کہا، اے بزرگ یافان، مجھے تمہاری تجویز سے اتفاق ہے، لہٰذا میں آج سے ٹھیک 20 دن بعد یمن پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کروں گا۔ اس پر ایک ہلکا سا قہقہہ لگاتے ہوئے یافان نے کہا، تو پھر اے بادشاہ، میں اب یہاں سے رخصت ہوتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یافان اپنی نیلی دھند کے ساتھ کیکاؤس کے کمرے سے نکل گیا۔ دوسری طرف یوناف ایک روز یمن کے مرکزی شہر معارب میں یمن کے بادشاہ حارث کے سامنے کھڑا تھا۔ اس وقت حارث کے مشیر اور صلاح کار بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ یوناف کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے تعجب خیز انداز میں یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے سلسلہ کلام شروع کیا، اے اجنبی، مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارا نام یوناف ہے، تمہارا تعلق مصر کی سرزمین سے ہے، اور تم مجھے ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہ کرنا چاہتے ہو۔ یوناف نے جواب میں کہا، اے بادشاہ، آپ نے درست سنا، عنقریب ایران کا بادشاہ کیکاؤس آپ کے ملک پر حملہ آور ہو کر یمن کو تاراج اور یہاں لوٹ کھسوٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ حارث نے سوالیہ انداز میں اس سے پوچھا، لیکن میں اگر یہ پوچھوں کہ تمہیں اس حملے کی پیشگی اطلاع کیسے ہو گئی تو پھر تم کیا جواب دو گی؟ یوناف نے نرم آواز میں کہا، اے بادشاہ، بدی کی ایک قوت جو مافوق البشر ہے وہ کیکاؤس کو یمن پر حملے کے لیے اکسا رہی ہے، اور بدی کی اس طاقت کو میں صدیوں سے جانتا ہوں، کیونکہ میں خود مافوق البشر انسان ہوں اور میری زندگی صدیوں پر محیط ہے۔ یوناف کی بات پر حارث کچھ دیر تک پریشانی کی کیفیت کا شکار رہا، پھر اس نے سنبھلتے ہوئے اسے مخاطب کیا اور کہا، اے اجنبی، اگر تمہاری بات کو درست مان لیا جائے تو میں تم سے پوچھوں گا کہ تم کس بنا پر میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ یوناف نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ سے کہا، اے بادشاہ، آپ کی مدد کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ توحید پرست ہیں، خدا کو اپنا واحد معبود جان کر اس کی عبادت کرتے ہیں، اور دنیا کی ہر قوت کو ترک کر کے صرف اللہ کو اپنا کارساز اور مددگار سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی رب کی دی ہوئی ہر چیزوں سے مستفید ہونے کے بعد اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ کہ جب آپ سے کوئی غلطی یا خطا سرزد ہوتی ہے تو آپ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے انتہائی انکساری اور عاجزانہ معافی مانگتے ہیں۔ تو اے بادشاہ،
آپ کی انہی خوبیوں کی بنا پر میں آپ کی مدد پر کمر بستہ ہوا ہوں۔ اور اے بادشاہ، میرے ساتھ ایک ماورائی قوت بھی ہے جس نے آپ کے سامنے آنے سے تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ خبر دی ہے کہ ایران کا بادشاہ کیکاؤس بدی کی اس قوت کے اکسانے پر 20 دن جنگی تیاری کرنے کے بعد آپ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر چکا ہے۔ سو میں آپ کو مخلصانہ رائے دوں گا کہ آپ بھی اپنی جنگی تیاریوں میں لگ جائیں، اس لیے کہ وہ 20 دن بعد آپ پر ضرور یلغار کرے گا۔ اور اے بادشاہ، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بدی کی اس قوت کا نام یافان ہے، اور اس کے قبضے میں نیلی دھند کی شکل میں کچھ شیطانی قوتیں ہیں، اور یافان عزازیل کے ساتھ مل کر صدیوں سے بدی کے گھنونے کام کر رہا ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں ایک توحید پرست انسان ہوں اور ہر توحید پرست کی مدد کرنا اپنا فرض خیال کرتا ہوں۔ اس پر حارث نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اے یوناف، تمہاری حقیقت جاننے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم 20 دن میرے ساتھ شاہی محل میں قیام کرو گے اور تمہاری حیثیت ایک معزز مہمان کی سی ہوگی۔ بس 20 دن بعد میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی تمہاری اطلاع کے مطابق ایران کا بادشاہ کیکاؤس مجھ پر حملہ آور ہوتا ہے یا نہیں۔ امید ہے تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ یوناف نے پرسکون انداز میں کہا، اے بادشاہ، میں نہ صرف آپ کے پاس رہنے کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں بلکہ آپ کے پاس رہنے کا عہد بھی کرتا ہوں، اور اس پر مزید یہ کہ وقت آنے پر بدی کی قوتوں کے خلاف میں آپ کی مدد بھی کروں گا کہ یہ میرا فرض ہے۔ اس پر حارث نے اپنے ایک محافظ کو آواز دے کر اندر بلایا، اور جب وہ محافظ اس کے سامنے آیا تو حارث نے اسے کہا، اس معزز مہمان کو جس کا نام یوناف ہے شاہی مہمان خانے میں لے جاؤ، اس کی ایسے ہی خدمت کرو جیسے تم لوگ حکمرانوں کی کرتے ہو۔ یوناف اس محافظ کے ساتھ دربار سے باہر نکل گیا۔ 20 دن کے بعد ایک روز یمن کے بادشاہ حارث نے یوناف کو طلب کیا، اور جب یوناف اس کے سامنے گیا تو اس نے اسے مخاطب کر کے کہا، اے مافوق الفطرت اجنبی، تمہاری پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ تم نے جو مجھے یہ خبر دی تھی کہ 20 دن بعد ایران کا بادشاہ کیکاؤس یمن پر حملہ آور ہوگا تو وہ درست ثابت ہوئی ہے، اس لیے کہ کیکاؤس نے ہماری سرزمین کی طرف یلغار کر دی ہے، اور میں اس کی روک تھام کے لیے آج ہی یہاں سے اپنے لشکر کے ساتھ اس کی طرف کوچ کروں گا۔ ذرا رک کر اس نے پھر کہنا شروع کیا، اس موقع پر میں یہ بھی پسند کروں گا کہ ایک قابل اعتماد مشیر اور صلاح کار کی حیثیت سے تم بھی میرے ساتھ رہو تاکہ میں تمہاری مشاورت سے مستفید ہو سکوں۔ یوناف نے اطمینان سے کہا، اے بادشاہ، آپ فکر مند نہ ہوں، میں بھی آج ہی آپ کے لشکر کے ساتھ کوچ کرنے کے لیے ابھی اور اسی وقت تیار ہوں۔ پھر حارث نے یوناف کو ساتھ لیا، اور اسی روز وہ اپنے لشکر کے ساتھ کیکاؤس کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گیا۔ یمن کی سرحد کے قریب ہی ایران کا بادشاہ کیکاؤس اور یمن کا حاکم حارث اپنے لشکر کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن ہوئے۔ یوناف کا خیمہ یمن کے بادشاہ حارث کے قریب ہی تھا۔ دونوں لشکروں نے شاید ایک رات آرام کر کے اگلے روز ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ دونوں بادشاہوں نے اپنے اپنے لشکر کے اطراف میں حفاظت کی خاطر مسلح دستے مقرر کر دیے تھے، اور اسی رات جب یوناف اپنے خیمے میں اکیلا تھا تو ابلکا نے اس کی گردن پر لمس دیا اور اپنی کھنکتی ہوئی آواز میں اسے مخاطب کر کے کہا، اے یوناف، یہ بدذات یافان آخر کیکاؤس کو یمن پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا ہے۔ ذرا رک کر اس نے پھر کہا، سنو یوناف، یافان اس وقت اپنے خیمے میں اکیلا ہے، وہ کیکاؤس کے لشکر کے ساتھ ہی آیا ہے، میں اسے دیکھ کر آ رہی ہوں، جبکہ اس کی حفاظت کے لیے اس کے خیمے کے ارد گرد اس کی نیلی دھند کی شیطانی قوتیں پہرا دے رہی ہیں۔ یوناف نے اس کی بات میں بولتے ہوئے کہا، پھر اس وقت تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ ابلکا نے جواب دیا، اس موقع پر اے یوناف، کیا تم پسند کرو گے کہ ہم دونوں اس وقت یافان کے پاس چلیں اور تم اس سے باز پرس کرو کہ کیوں اس نے نیکی کی راہ اختیار کرنے کا وعدہ کر کے بدی کی روش کو دوبارہ اپنا لیا ہے؟ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ ابلکا کی بات پر یوناف خوش ہوا اور کہا، ابلکا، تم درست کہتی ہو، میں ابھی یافان کے خیمے میں جاتا ہوں اور اس سے اس موضوع پر بات کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یوناف اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا اور اپنے خیمے سے پلک جھپکتے میں غائب ہو گیا۔ اب اس کا خیمہ خالی تھا۔ چند ہی ثانیوں کے بعد یوناف ابلکا کی رہنمائی میں یافان کے خیمے سے تھوڑی دور نمودار ہوا۔ وہاں اس نے اپنی تلوار نکال کر اس پر کوئی عمل کیا اور پھر یافان کے خیمے کی طرف بڑھا۔ چاندنی رات میں اس نے دور ہی سے دیکھ لیا تھا کہ یافان کے خیمے کے اطراف میں
نیلی دھند آہستہ آہستہ پھیلتی سکڑتی حرکت کر رہی تھی۔ یوناف انتہائی بے باکی کے ساتھ یافان کے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب وہ یافان کے خیمے کے قریب ہوا تو اس نے دیکھا کہ خیمے کے ارد گرد پھیلی ہوئی نیلی دھند کے اندر شیطانی قوتیں غراتی ہوئی آئیں اور سمٹ کر تیزی سے یوناف کی طرف بڑھیں، لیکن جو ہی یوناف نے اپنی تلوار سامنے کی تو نیلی دھند کے اندر تیز سسکیاں اور سبکیاں ابھریں، اور اس کے بعد تیزی سے ایک بار پھر وہ دھند سمٹتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ یوناف خیمے کا وہ پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر جا کر اس نے دیکھا کہ یافان خیمے کے وسط میں کھڑا شاید اسی کا منتظر تھا۔ اس وقت یافان کے دونوں ہاتھ اور چہرہ ننگا تھا، اور اس کی آنکھوں کے خولوں کے اندر غضبناک حالات میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ یوناف کو دیکھتے ہی یہ شعلے کسی قدر ماند پڑ گئے، اور ساتھ ہی یافان نے بڑے نرم لہجے میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر قبل میری نیلی دھند کی قوتوں کے اندر ایک ہلچل پیدا ہوئی تھی، اور میں نے اس بنا پر جان لیا تھا کہ کوئی غیر معمولی آدمی میرے خیمے کی طرف آ رہا ہے۔ اس کے لیے مجھے 3 آدمیوں کی امید تھی، ایک تم، اور دوسرا عارب، اور تیسرا انسانی صورت میں عزازیل۔ اور اے یوناف، جب تم میرے خیمے میں داخل ہو گئے ہو تو میں خوش دلی سے تمہارا استقبال کرتا ہوں۔ جو کچھ تم نے کہنا ہے وہ یہاں میرے سامنے بیٹھ کر کہو۔ ساتھ ہی یافان نے اپنے استخوانی ہاتھ سے ایک خالی نشست کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یوناف آگے بڑھ کر اس خالی نشست پر بیٹھ گیا۔ پھر یافان بھی اس کے سامنے ایک چرمی نشست پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ اس دوران یافان نے پر اسرار انداز میں اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ جواب میں اس کی نیلی دھند اس کے خیمے میں داخل ہوئی اور یافان کی پشت پر آ کر ایک گاڑھی دھند کی صورت میں جمع ہو گئی۔ پھر یافان نے یوناف کو مخاطب کر کے نرم لہجے میں پوچھا، اے یوناف، میں نے تو سن رکھا تھا کہ تم مصر میں دریائے نیل کے کنارے شوتار کے محل میں رہتے ہو۔ اب تمہارا ایران اور یمن کی سرحدوں پر کیسے آنا ہوا، اور وہ بھی اس وقت جب ایران کا بادشاہ کیکاؤس اور یمن کا بادشاہ حارث ایک دوسرے کے خلاف جنگ کی حالت میں ہیں؟ جواب میں یوناف نے گہری سنجیدگی سے کہا، اے یافان، اسی متوقع جنگ نے مجھے اس طرف آنے پر مجبور کیا ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ جنگ تمہاری وجہ سے ممکن ہو رہی ہے۔ تم نے کیکاؤس کو یمن کے مرکزی شہر معارب کی زرخیزی اور دولت مندی و فراغت کے قصے سنائے۔ اس کے علاوہ تم نے اس کے سامنے حارث کی بیٹی کے حسن و جمال کی بھی بڑھ چڑھ کر تعریف کی، اور اسے یہ ترغیب دی ہے کہ یمن پر حملہ آور ہو کر نہ صرف وہاں کے مال و دولت کو سمیٹے بلکہ حارث کی بیٹی سوزابا کو بھی اپنی بیوی اور ایران کی ملکہ بنا لے۔ یافان نے چونک کر تشویشناک حالت میں یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے یوناف، تمہیں ان حالات کی خبر کیسے ہو گئی؟ یوناف نے لاپرواہی سے کہا، اے یافان، تم جانتے ہو کہ میں انگنت سری قوتوں کا مالک ہوں۔ اس وہم میں نہ رہنا کہ تمہاری کوئی حالت اور کیفیت مجھ سے چھپی ہوئی ہے۔ میں تمہیں یہ یاد دہانی کرانے آیا تھا کہ تم نے ایک بار مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ میرے خلاف عارب اور عزازیل اور اس کے ساتھیوں کی مدد نہ کرو گے۔ یافان نے جلدی سے کہا، میں اپنے وعدے پر اب بھی قائم ہوں۔ یوناف نے طنز سے کہا، لیکن ساتھ ہی تم نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ تم نیکی کی راہ اپناؤ گے، اور اے یافان، کیا میں یہ سمجھ لوں کہ یہ سارے دعوے اور وعدے اور عہد یوں ہی تھے اور تم نے اپنی اصلیت کو نہیں بدلا؟ یافان نے کسی قدر بوجھل اور غمگین آواز میں کہا، اے یوناف، جہاں تک تمہارے خلاف عزازیل اور عارب اور ان کے ساتھیوں کی مدد نہ کرنے کا سوال ہے تو میں اب بھی اس پر قائم ہوں، مگر جہاں تک نیکی کے عہد پر قائم رہنے کی بات ہے تو اس کے لیے میں مجبور ہوں۔ تم جان لو میں نیکی کی راہ اپنا نہیں سکتا۔ اس وقت عارضی طور پر تم سے جان چھڑانے کے لیے میں نے تم سے نیکی کی راہ اپنانے کا عہد کر لیا تھا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میرے استخوانی پنجر کو حرکت میں لانے والی یہ قوتیں شیطانی ہیں جو نیکی نہیں بدی کی امین ہیں۔ لہٰذا اگر میں ان کی فطرت کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرتا ہوں تو یہ میری اتباع نہیں کریں گی اور میرے اس پنجر کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گی۔ اس لیے اپنی اس موجودہ حالت اور وجود کو برقرار رکھنے کی خاطر میں نیکی کا راستہ نہ اپنانے پر مجبور ہوں۔ یوناف، میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ یمن پر حملہ آور ہونے کے لیے ایران کے بادشاہ کیکاؤس کو میں نے ہی اکسایا تھا، اور آج کیکاؤس اور یمن کا بادشاہ حارث ایک دوسرے کے سامنے ہیں، اور آنے والی صبح کو ان میدانوں میں ایک ہولناک جنگ برپا ہو چکی ہوگی۔ یافان کے خاموش ہونے پر یوناف نے فیصلہ کن انداز میں کہا، کل آنے والی صبح کو جب جنگ ہوگی تو تم دیکھو گے کہ
میرا رب حارث کو غالب اور فوز مند اور کیکاؤس کو مغلوب اور شکست خوردہ بنا دے گا، اس لیے کہ ایران کا بادشاہ کیکاؤس ایک مشرک اور بت پرست ہے اور بدی اور گناہ میں ملوث ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں حارث نہ صرف توحید پرست ہے بلکہ نیکی کو فروغ دینے والا ہے اور بدی کی مخالفت کرنے والا ہے۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ اے یافان، میں خود ساری قوتوں کے ساتھ حارث کے لشکر میں شامل ہوں گا، اور میں نے اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر اسے پیش کی ہیں، اور ابھی تم سے ملنے کے لیے حارث کے لشکر ہی سے نکل کر ادھر آ رہا ہوں۔ یوناف کی اس گفتگو کے جواب میں یافان کی گردن جھک گئی اور اس کے ہلتے جبڑوں سے یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے وہ مایوسی اور فکر مندی کا شکار ہو گیا ہو۔ یوناف نے پھر اسے مخاطب کیا اور کہا، اے یافان، تو نے کیکاؤس کو حارث کے خلاف اکسا کر غلطی کی ہے، اس طرح سے تو نے حق کے ساتھ باطل کو ٹکرانے کی سعی کی ہے، اور یاد رکھ کہ نیکی اور بدی کی اس کشمکش میں نیکی ہی غالب رہے گی۔ اے یافان، جس طرح ہمیشہ تمہاری اس نیلی دھند کی قوتیں میرے سامنے سرنگوں اور پست رہی ہیں، اسی طرح آنے والے کل کو ایران کا بادشاہ کیکاؤس بھی یمن کے بادشاہ حارث کے سامنے سرنگوں اور مرغوب ہو کر رہ جائے گا۔ اور یہ بھی سن رکھو یافان کہ جب کیکاؤس کو شکست ہو جائے گی تو پھر اس کے لشکر میں تمہاری حیثیت کیا رہ جائے گی، اس لیے کہ تمہارے ہی اکسانے پر تو وہ جنگ کی ابتدا کر رہا ہے۔ جب اسے شکست ہوگی تو وہ ضرور تمہارے خلاف انتقامی کارروائی پر اتر آئے گا۔ لہٰذا میں اس رات کی تاریکی میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم آج بلکہ ابھی یہاں سے اپنے جزیرہ سرنا کی طرف کوچ کر جاؤ۔ حق کے مقابلے میں بدی کو لا کر تم وہ کر چکے ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب دیکھنا نیکی کے ہاتھوں بدی کا کیسا بدترین انجام ہوتا ہے۔ یافان نے تعصب اور ہٹ دھرمی سے کام لیتے ہوئے کہا، اے یوناف، میں تمہارے کسی مشورے کا پابند نہیں ہوں، اس لیے میں تمہاری اس تجویز پر عمل نہیں کر سکتا۔ میں یہیں ایرانی لشکر میں رہوں گا اور کل کے معرکے میں حصہ لے کر ثابت کر دوں گا کہ میں نے کیکاؤس کو غلط مشورہ نہ دیا تھا۔ مجھے اب بھی یقین ہے کہ کیکاؤس ہی اس معرکے میں غالب رہے گا، اس لیے کہ حارث کے مقابلے میں اس کے لشکر کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے۔ سو یہ میرے دل، میرے ضمیر اور میری شیطانی قوتوں کا فیصلہ ہے کہ اس جنگ میں صرف کیکاؤس ہی غالب اور فتح مند رہے گا۔ یوناف اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور جوشیلے انداز میں اس نے یافان سے کہا، اے اللہ کے دشمن، ایسا ہرگز نہ ہوگا، میرے رب کو منظور ہوا تو فتح مند حارث ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ غضب کی حالت میں خیمے سے باہر چلا گیا۔